الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص کے بعد آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ الفلق ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے سورۃ الفلق کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ سورۃ الفلق مقام نزول، ایک قول یہ ہے کہ سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کے شان نزول سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ سورۃ الفلق میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 23 کلمے اور 74 حروف ہیں۔ اب فلق کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ فلق کے کئی معنی ہیں اور یہاں اس سے مراد صبح ہے۔ چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں۔ اور فلق کا جو اصلی معنی ہے اس کا مطلب ہے چیرنا پھاڑنا۔ فلق کا جو معنی ہے اس کا مطلب ہے چیرنا پھاڑنا، اور اس سے مراد صبح ہے جو رات کا سینہ چاک کر کے باہر نکلتی ہے، تو اس کو صبح کہتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے فضائل بھی مختصر سے آپ سماعت فرما لیں، اس کے بعد سورہ ناس ہوگی۔ احادیث میں سورہ فلق اور سورہ ناس کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 فضائل آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہیں۔ دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں، پھر آپ نے ان دونوں سورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ دیگر وظائف کو چھوڑ دیا۔ تیسری حدیث میں حضرت عابس جوہینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ دونوں صورتیں یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ سورت اور سورہ ناس یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس جو اس کے بعد ہے، اس وقت نازل ہوئی جب کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ دل، عقل اور اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ چند دنوں بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے عرض کی، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کیا ہے، اور جادو کا کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو بھیجا، اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی، جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ منہ مبارک، وہ بال مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے، اور ایک ڈوریا کمان کا چھلا جس میں 11 گرہیں لگی تھیں، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے یہ دونوں صورتیں نازل، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ جو دونوں صورتیں نازل فرمائی گئیں، تو ان دونوں صورتوں میں ٹوٹل 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں اور 6 سورہ ناس میں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالکل درست ہو گئے۔ تو یہاں پہ
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک پہ جو ہے وہ جادو کیا گیا تھا، تو اس وجہ سے عورتوں کو بھی علماء یہی فرماتے ہیں کہ جب وہ کنگھی کریں تو اپنے بالوں کو زمین میں دفن کر دیں یا ایسی جگہ رکھیں کہ کوئی اور بندہ ان کو نہ لے۔ اور آج کل بال خریدنے والے بھی لوگ آتے ہیں، تو عورتیں اپنے بال نہ بیچیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ ان پہ جادو کر سکتے ہیں۔ تعویذات اور عملیات سے متعلق ایک شرعی مسئلہ بھی سماعت فرما لیں۔ یہاں ایک مسئلہ آپ نے یہ ذہن نشین رکھنا ہے کہ وہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر یا شرک کا کوئی کلمہ نہ ہو وہ جائز ہیں، اور خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنی سے یا احادیث نبوی سے ثابت ہوں وہ بھی جائز ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد جلد نظر لگ جاتی ہے، یعنی انہیں جلد نظر ہوتی ہے، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان کے لیے عمل کروں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ اب سورہ فلق اور سورہ ناس کے شان نزول سے حاصل ہونے والی چند چیزیں بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اس صورت اور اس کے شان نزول سے 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک، جادو اور اس کی تاثیر حق ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا اثر ہوتا ہے۔ یہ اثر شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، ہاں ایسا اثر نہیں ہو سکتا جس سے نبوت کے متعلق امور میں خلل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں رسیاں چل رہی ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال میں یوں لگیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خیال پر بھی یہی اثر ہوا تھا۔ نمبر 3، جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس میں خصوصی تاثیر ہے۔ جادو ٹونا اور عملیات و اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے اوپر بیان کر دیا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بھی بیان موجود ہے کہ جس میں جو ہے وہ دم وغیرہ یا بیماروں کو درست کرنے وغیرہ کا وہ واقعہ پورا موجود ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی کبھی آپ کو سورہ فاتحہ کی جب انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو سنا دیا جائے گا۔ سورہ فلق کے مضامین کیا ہیں؟ تو اس سورہ مبارکہ میں تمام مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جادوگروں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ سورہ اخلاص کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ سورہ فلق کی اپنے سے ماقبل سورہ اخلاص کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہوا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں وہ ان سے پاک اور برتری ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پاک اور بری ہے۔ اور دونوں صورتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں موجود ہر شے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اسی طرح ان شیاطین، جنات اور انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ فلق کی تلاوت کی جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، آپ عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ اب
اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ اب یہاں پہ جو لفظ اعوذ ہے، یہ اعوذن سے نکلا ہے، اور اس کی تشریح یا اس کا معنی سمجھانے کے لیے علامہ راغب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہم بیان کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ الاعوذ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پناہ لینا اور اس کے ساتھ چمٹ جانا، اور علامہ ابن منظور لکھتے ہیں کہ الاعوذ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پناہ لینا یا کسی کا دامن مضبوطی سے تھام لینا۔ اور یہاں پہ جو لفظ الفلق ذکر ہوا ہے، الفلق کا اصلی معنی تو چیرنا اور پھاڑنا ہے۔ اس آیت میں اس سے مراد صبح ہے جو رات کا سینہ چاک کر کے باہر نکلتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ دو آخری صورتیں ہیں، اور انہیں معوذتین بھی کہتے ہیں، معوذتین، کیونکہ یہ ان سے بندہ پناہ لیتا ہے اللہ کے کلمات کے ذریعے، کہ ان سے جو ہے بندہ پناہ یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان کے شر سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہے۔ اس کتاب مقدس میں انسان کا منشور حیات پیش کر دیا گیا ہے کہ اس کی منزل متعین کر دی گئی ہے، جس کے بغیر اور کوئی منزل اس قابل نہیں ہے کہ نوع انسانی کہ کسی فرد یا کسی جماعت کی منزل بن سکے۔ یہی کتاب ہے کہ اسے پڑھ کر لوگ جو ہے وہ ہدایت پاتے ہیں، اور یہی وہ بلند منزل ہے جس پر خیمہ زن ہونے کے لیے پرکشا ہونا اس مسجود ملائک کو زیب دیتا ہے، لیکن اس منزل کی راہ مشکلات سے اٹی ہوئی ہے۔ قدم قدم پر رکاوٹوں کے پہاڑ راستہ روکے کھڑے ہیں، کمین گاہوں میں اس کے دشمن اس کی طاق میں بیٹھے ہیں تاکہ جب موقع ملے وہ اس پر جپٹ پڑے۔ اس کی دشمن قوتیں ایسی بھی ہیں جو اس کی جسمانی صلاحیتوں کو فنا کرنے کے لیے پر تول رہی ہیں، بعد ایسی ہیں کہ جو اس کی متاع ایمان کو غارت کر دینا چاہتی ہیں، ایمان برباد کر دینا چاہتی ہیں۔ یہ مشت خاک بیک وقت ان تمام دشمنوں سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہے، اور کیوں کر ان میں سے ہر ایک کو پچھاڑ سکتا ہے، اس کو ہرا سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس رو منزل شوق کو قرآن کریم ایک ایسی ہستی کی پناہ لینے کا درس دے رہا ہے جو سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے اقویٰ، سب پر غالب ہے، اور وہ تیرے ظاہری اور باطنی دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ تیرے جسمانی اور روحانی اعداء کو بھی خوب پہچانتا ہے، تیرے خلاف ان کے کھلے منصوبوں اور خفیہ سازشوں سے بھی وہ اچھی طرح آگاہ ہے، واقف ہے، اور ان منصوبوں کو خاک میں ملانے، ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کی بھی پوری قوت طاقت رکھتا ہے۔ آؤ اس کی پناہ لے لو، اس کے دامن کرم کو مضبوطی سے پکڑ لو، پھر بے خوف و خطر اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جاؤ۔ تم کس بلندی پر اپنا آشیانہ بناتے ہو یا جس بلندی پر بھی اپنا آشیانہ بناتے ہو، یہ تمہارے عزم اور ہمت پر منحصر ہے۔ خارجی اور داخلی مزاحمتوں سے اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تم نے تمام مخلوق کے خالق کی پناہ لے لی ہے۔ اب اس صورت میں ان امور کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کی جسمانی نشو و نما اور صحت و عافیت کے لیے خطرناک ہیں، اور دوسری صورت میں ان خطرات کا ذکر کیا گیا ہے جو اس کے ایمان و ایقان کو اس سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا اور حضور علیہ السلام کے واسطے سے ہر غلام بارگاہ رسالت، یعنی بارگاہ رسالت کے ہر غلام کو حکم دیا کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی، جس نے رات کی تاریکی کو صبح کے اجالے سے بدل دیا ہے، رات کے سناٹے کو اور ویرانے کو دن کی رونقوں سے نواز دیا ہے، جس نے رات کی وحشتوں کو دن کی دلچسپیوں میں تبدیل کر دیا ہے، جو نامساعد حالات کو یوں تبدیل کرنے پہ قادر ہے، وہ تیری بگڑی بھی بنا سکتا ہے، تیری امیدوں کی دنیا میں جو گپ اندھیرا ہے اس کی نظر کرم سے وہ بھی کافور ہو سکتا ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر فریاد تو کر، پھر دیکھ وہ خدا کیا کرتا ہے۔ آگے فرمایا من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔
اب یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ میں ہر اس چیز کی اذیت رسانی اور شرنگیزی سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ ہم نہ تمام چیزوں کو شمار کر سکتے ہیں اور نہ ہر چیز کے نقصان کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اپنے ناقص علم کے باعث ہم ایک چیز کو اپنے لیے بڑا فائدہ مند خیال کرتے ہیں، در حقیقت وہی چیز ہمارے لیے نقصان دہ اور تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے تفصیلات کو رہنے دیں اور یہ عرض کریں اللہ کی بارگاہ میں، جس چیز کا وہ خالق ہے اس کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے اللہ تو جس چیز کا خالق ہے، اس میں جو نقصان ہے، اس میں جو تکلیف ہے، میرے لیے جو تکلیف کا اس میں پہلو ہے، جسے تو خوب جانتا ہے، تو خوب اس سے آگاہ ہے، تو خوب اس سے واقف ہے، اور جس کے دور کرنے پر تو ہی قدرت رکھتا ہے، تو ہی قادر ہے، تو ہی کامل قوت رکھتا ہے، میں تجھ سے ہی اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور خصوصاً رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اب یہاں پہ غاسق کہتے ہیں اللیل المظلم، یعنی تاریک رات، اور وقب کسی چیز میں داخل ہو جانا، اس کے رگ و پیما میں سما جانا، اس کی رگ میں سما جانا، اس کو وقب کہتے ہیں۔ تو رات کی تاریکی کی شدت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب اس کی ظلمت کائنات کی ہر چیز کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے، یعنی اس کی کائنات کا اندھیرا ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل جاتا ہے، یہ منظر بذات خود بڑا دہشت ناک اور کرب انگیز ہوتا ہے۔ نیز رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر چور چوری کرتا ہے، قاتل خون ریزی کرتا ہے، آبروئیں اور عصمتیں اس کی اوٹ میں لوٹی جاتی ہیں، شرنگیز قوتیں ہر قسم کی مزاحمت سے بے خوف ہو کر شرنگیزی کی حد کر دیتی ہیں، اور جس کو لوٹنا ہوتا ہے وہ خود خواب غفلت میں بے سد پڑا ہوتا ہے، دشمن بے خبری میں اس کو اپنے نرغے میں لے لیتا ہے، اسے اتنی فرصت بھی نہیں ملتی کہ وہ مدد کے لیے اپنے کسی دوست کو پکار سکے۔ اس لیے رات کی تاریکی کے شر سے بالخصوص پناہ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گرہوں میں، یعنی جو گانٹھ لگائی جاتی ہے داغے میں، اس طرح کی گانٹھ میں جو پھونکے مارتی ہیں ان کے شر سے۔ نفاثاتن، یہ نفاثتن کی جمع ہے اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور نفسہ کا معنی ہوتا ہے قذف الریق القلیل، یعنی تھوڑی سی تھوک پھینکنا، اور علامہ ابن منظور کہتے ہیں تھوڑی سی تھوک پھینکنے کو الطفل کہا جاتا ہے، اور نفسہ اس سے بھی نیچے کا درجہ ہے جو پھونک مارنے سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، یعنی آدمی جب کسی پہ دم کرتا ہے تو ہلکی سی پھونک اس کے اوپر کرتا ہے تو اس میں تھوڑے سے تھوک کے ذرات سے نکلتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ نفاثات کہتے ہیں، اس کو نفاثتن کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو آخر میں فی العقد، یہ عقد لفظ آیا ہے، یہ عقدتن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے گرہ۔ جادوگر جب جادو کرتے ہیں تو وہ منتر یا کوئی بھی چیز جو پڑھ کر ایک داغے میں گرہ ڈالتے ہیں اور اس پر پھونک مارتے ہیں، جس طرح پاک کلام کے پاکیزہ اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح ابلیسی منتروں اور شیطانی جادوؤں کے تکلیف دہ نتائج ہوتے ہیں، یعنی شیطانی جو منتر ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو دم وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بھی تکلیف دہ نتائج ہوتے ہیں۔ اور جادو سے کسی چیز کی حقیقت بدلتی ہے یا نہیں بدلتی تو یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا جائے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے انسان نفسیاتی طور پر ضرور متاثر ہوتا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ جادو اس وقت ہی اثر کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو جادو بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ فاعل حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات ہے۔ تو اسی طرح آپ نے وہ سنا ہوگا ہاروت و ماروت کا واقعہ، جس میں بتایا گیا ہے کہ شیطان لوگوں کو ایسا جادو سکھایا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو وہ ایسا جادو سکھایا کرتے تھے، قرآن میں آتا ہے ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ اچھا بھلا رستہ بستہ گر اختلاف کی نظر ہو جایا کرتا تھا۔ میاں بیوی جو پیار و محبت سے زندگی بسر کر رہے ہوتے تھے
ان کے اندر وہ ایسی پھوٹ ڈالتے، منتر پڑھتے، ایسا جادو کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے تھے۔ وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکتے تھے، اب وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے بھی جو ہے وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ایک دوسرے سے بات بھی کرنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کے گھر میں بھی نہیں رہنا چاہتے۔ تو یہ سارے جادو کے اس طرح کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کی باہمی محبت و پیار نفرت اور عداوت سے بدل جاتی ہے ان جادوؤں کی وجہ سے۔ ساحران فرعون یعنی فرعون کے وہ جو جادوگر تھے، ان کے متعلق بھی قرآن کریم میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے منتر پڑھ کر رسیوں پر پھونک ماری تو ہزارہا لوگ جو وہاں دربار میں موجود تھے ان سب کو یہی نظر آیا کہ وہ سب رسیاں سانپ بن گئی ہیں اور سانپ کی طرح جو ہے وہ لہرا رہی ہیں۔ کسی کو کیا خبر کوئی خبیث الفطرت انسان اس کے لیے کیسا کیسا جادو کر رہا ہے، اور چند ٹکوں کے باعث یا چند پیسوں کی عوض کس طرح اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ اس لیے اس چیز کو بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ الہی جو بھی خبیث الفطرت مجھے دکھ پہنچانے، میرے گھر کا سکون برباد کرنے، میری صحبت کو بگاڑنے کے لیے ان ذلیل حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں، میں خود ان کے شر سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اے میرے مولا، اے میرے نگہبان، اے میرے پالنے والے، مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما لے۔ جادوگر یا جادوگری کا پیشہ اکثر اور بیشتر عورتیں کرتی ہیں، اس وجہ سے یہاں آیت میں من شر النفاثات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو یہاں پہ حسد کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اذا تمنا ان تتحول الیہ نعمتہ وفضیلتہ او یسلبہما ہوا، یعنی هو الحسد۔ آپ فرماتے ہیں یعنی کسی کی خوشحالی اور عزت کو دیکھ کر جلنا اور یہ آرزو کرنا کہ کاش یہ دولت اس کے بجائے مجھے ملتی، اس عزت و فضیلت سے اس کے بجائے یہ جو اسے عزت اور فضیلت ملی ہے کاش اس سے میں بہراور ہوتا، اس کو نہ ملتی، اور اگر یہ چیزیں میرے نصیب میں نہیں تھیں تو کم از کم اس سے چھین لی جاتی، اس کو بھی ان سے محروم کر دیا جاتا۔ تو یہ حسد ہے۔ یہ جذبہ انسان کی، یہ جو جذبہ ہوتا ہے حسد والا، یہ انسان کی کمینگی اور خبیث الفطرت پہ دلالت کرتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات محدود نہیں رہتی، بسا اوقات یہ بڑے بڑے جور و ستم کا سبب بن جاتی ہے۔ یعنی حسد صرف دل میں ہی نہیں رہتا بلکہ ایک بڑے دشمنی یا جور و ستم کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جو انسان حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا نہیں رہتا، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے، ایسی تدبیریں، ایسی چالیں، ایسے فریب سوچتا ہے، ایسی سازشیں کرتا ہے اور اس قسم کے گٹھ جوڑ کرتا ہے جس سے وہ اپنی ناپاک آرزو کو پورا کر سکے۔ اس سے ایسی مذموم حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کہ جو شرف انسانی سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ قابیل نے حابیل کو حسد کی وجہ سے ہی قتل کیا تھا۔ ابو جہل اور دیگر اکابر قریش یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، مال حسد کی وجہ سے دین اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ جس انسان پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خصوصی کرم ہوتا ہے اس کے بدخواہ اکثر پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے نفرت کرنے والے اکثر پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کی عزت کرتا ہے، ان کی دلجوئی کرتا ہے، جہاں تک بن پڑے ان کی خدمت سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس کے باوجود حاسدوں کے سینوں میں حسد کی آگ بڑھتی رہتی ہے، بھڑکتی رہتی ہے، وہ اور موجیں مارتی ہے اور بلا وجہ وہ جلتے رہتے ہیں۔ انسان نہ تو خود ہر حاسد کو پہچان سکتا ہے اور نہ ہی جو اس سے حسد کرنے والے ہیں ان کے منصوبوں سے وہ آگاہ ہو سکتا ہے۔ اگر آگاہ ہو بھی جائے تو بسا اوقات ان کا تدارک کرنے سے وہ قاصر ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا کہ ان کو روکے۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کریم کے دامن عاطفت میں پناہ لے لو، بے شک ان حاسدوں کی شرانگیزیوں سے وہی تمہیں بچا سکتا ہے، جسے اس کی پناہ حاصل ہو جائے وہ اس کو پناہ دے دیتا ہے۔ جب بھی دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں
تو ان الفاظ سے بھی دعا کیا کریں، الہی تیرا یہ زار و ناتواں ضعیف و بے نواز بندہ تیرے دامن لطف و کرم میں پناہ طلب کرتا ہے، تیری پناہ کے بغیر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، الہی ہماری حفاظت فرما، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الحامد المحمود وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ واحبہ الی یوم الدین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔